بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذبح کے بعد جب ہم قربانی کر چکے اس وقت ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے، اس کے بارے میں قرآن اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے، ان کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مومن مسلم نیکی کرنے کے بعد مطمئن اور بے فکر نہیں ہوتا، اس لیے کہ صرف کسی اچھے نیک عمل کی توفیق مل جانا یہ اس کی قبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو صرف متقین کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ تو توفیق کا مل جانا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس عمل کے بعد بھی دعا کی ضرورت ہے۔ جیسے قابیل نے قربانی کی، اس نے اپنا جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کے حضور پیش کیا، لیکن اللہ کی طرف سے شرف قبولیت عطا نہیں ہوا۔ تو نیک عمل کے بعد اس کی قبولیت کی دعا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تب دعا کی قرآن پاک میں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما۔ تو عمل کے بعد قبولیت اور دل میں ڈر اور خوف ہو کہ میری کسی نوست غفلت کی وجہ سے کہیں میرا یہ عمل میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 60 والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ یہ سنی کہ وہ لوگ جو دے سکتے ہیں جو دے سکتے ہیں دے دیتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے حبیب، اس آیت میں کیا چوری کرنے والوں کا تذکرہ ہے؟ یعنی کہ کیسے لوگوں کا تذکرہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں ہے میرے صدیق کی بیٹی، اس میں گناہ کرنے والوں کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ تو نیک عمل کے بعد ڈر اور خوف دل میں ہو کہ میری کسی غفلت کی وجہ سے میرا یہ عمل رد نہ کر دیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں مردود نہ ہو جائے۔ اس لیے دعا حدیث پاک میں بھی یہی مذکور ہے کہ جب ذبح کر لیں تو ذبح کرنے کے بعد اللہم تقبل منی، اے اللہ تو اس کو میری طرف سے ایسے قبول کر کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلک ابراہیم علیہ السلام، کہ اللہ تو اس قربانی کو میری طرف سے بھی ایسے قبول فرما جیسے تو نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمائی، اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اے اللہ تم اس کو میری طرف سے بھی قبول فرما۔ غرض قربانی کے عمل کے بعد بھی دل میں ڈر اور خوف ہو اور اللہ کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار ہو کہ اللہ تو اپنے فضل سے تو نے ہی توفیق بخشی ہے، تو ہی اپنے فضل سے اس کو قبول فرما۔ یعنی یہ ضابطہ ذہن میں رہے کہ نیک عمل کی صرف توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی عطا تو ہے، لیکن قبولیت پر مہر تصدیق ثبت ہو اس کے بارے میں کہنا مشکل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہر نیک عمل کے بعد بھی رجوع اللہ، دل میں خوف اور ڈر کی کیفیت ہو کہ میرے گناہ چونکہ زیادہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے کہیں یہ میرا عمل رد نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور قربانی کے بعد یہی جذبات ڈر اور خوف والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔